بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک کا دیوار سے لگ کر قرآن مجید سننا۔ ابو جہل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ رات کو چھپ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات سننے کے لیے آیا۔ اسی طرح ابو سفیان ابن صخر اور اخنس بن شریک بھی قرآن پاک کی قرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننے کے لیے آئے۔ ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ صبح تک تینوں چھپ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتے رہے۔ دن کا اجالا ہونے لگا تو واپسی میں ایک سنگم پر تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کیسے آئے تھے؟ جب بات کھلی تو اب سب نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہم کو قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے نوجوان بھی آنے لگیں اور آزمائش میں پڑ جائیں۔ جب دوسری رات آئی تو ہر ایک نے یہی گمان کیا کہ وہ دونوں تو نہیں آئے ہوں گے، چلو قرآن سن لیں۔ غرض یہ کہ صبح کے قریب پھر تینوں کا سنگم ہوا اور خلاف معاہدہ ہونے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور دوبارہ معاہدہ کر لیا کہ اب نہ جائیں گے۔ سبحان اللہ! قرآن، اور وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے، بھلا ان کو کب سونے دیتا تھا؟ اور جب تیسری رات آئی تو پھر تینوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں گئے۔ پھر صبح کے وقت معاہدہ کر لیا کہ آئندہ سے تو ہرگز نہیں آئیں گے۔ اب اخنس بن شریک ابو سفیان بن حرب کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو حنظلہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قرآن سنا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان کہنے لگا، اے ثعلبہ، خدا کی قسم میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب جانتا ہوں اور اس کا جو مطلب ہے اس کو بھی جانتا ہوں، لیکن بعض ایسی باتیں سنی ہیں جن کا مقصد اور معنی نہ سمجھ سکا۔ تو اخنس نے کہا، خدا کی قسم میری بھی یہی حالت ہے۔ پھر اخنس وہاں سے چل کر ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو الحکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے، اور تم نے کیا سنا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم اور عبد مناف مقام شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گریباں رہے ہیں۔ انہوں نے دعوتیں کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے خیر و سخاوت کی تو ہم نے بھی کی، حتیٰ کہ ہم تو پاؤں جوڑے بیٹھے رہ گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس خدا کا ایک پیغمبر ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، تو اب ہم یہ بات کہاں سے لائیں؟ خدا کی قسم ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اخنس یہ سن کر چلا گیا، افسوس کہ حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے اور یوں ہی جھوٹی چودراہٹ کے تحفظ میں جہنم کی آگ کا سودا کر بیٹھے۔ ان میں ابو سفیان کا اسلام ثابت ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔